السلام علیکم، میرا نام پرتاپ لال لیلانی ہے۔ میں نباتات کا اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ آج میں لیکچر دوں گا اور میرا ٹاپک ہے ہوموسٹیسس۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمام جاندار ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں۔ اس ماحول کی آب و ہوا، درجہ حرارت، ہر چیز کے مطابق جاندار اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اسی ماحول میں یہ سانس لیتے ہیں، اسی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ ماحول میں تبدیل ہوتی ہوئی آب و ہوا کے لحاظ سے جانداروں کو اپنے جسم کے اندرونی حالات کو نارمل حالت میں برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جسم کے اندرونی حالت کو نارمل حالت میں برقرار رکھنے کے نظام کو ہوموسٹیسس کہتے ہیں۔ ہوموسٹیسس ایک بیلنس رکھنے والا سسٹم یعنی کہ ریگولیٹری میکینزم ہوتا ہے جو کسی بھی جاندار کے اندرونی حالت کو ایک مناسب حد تک برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ ہوموسٹیسس ماحول کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ماحول وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی بھی جاندار رہتا ہے۔ ہوموسٹیسس برقرار رکھنے کے لیے 3 عمل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلا آسمو ریگولیشن، دوسرا نظام اخراج یعنی کہ ایکسکریشن، تیسرا تھرمو ریگولیشن۔ پہلا آسمو ریگولیشن، یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں خلیے میں پانی اور نمکیات کی مقدار کے لحاظ سے اوسموٹک پریشر کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، نظام اخراج یا ایکسکریشن، جسم میں پیدا ہونے والے نقصان دہ مادوں کے اخراج کے عمل کو نظام اخراج کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، تھرمو ریگولیشن، جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے عمل کو تھرمو ریگولیشن کہا جاتا ہے۔ اندرونی ماحول کو برقرار رکھنے کی ضرورت اور کنٹرول سسٹم۔ فیڈ بیک نظریہ یعنی کہ فیڈ بیک کنسیپٹ، کسی بھی جاندار کے جسم میں ہوموسٹیسس کے عمل کو برقرار رکھنے کے لیے کئی نظام کام کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر فزیولوجیکل عمل ہوتے ہیں۔ ہوموسٹیسس کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم درکار ہوتا ہے۔ اس چیک اور بیلنس سسٹم کو فیڈ بیک سسٹم کہتے ہیں۔ اس فیڈ بیک سسٹم میں 3 اقسام کے اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ پہلا ریسیپٹرز، جسم میں ہونے والے کسی بھی تبدیلی کو فوری طور پر محسوس کرنے والے اعضاء ریسیپٹرز کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، سینٹرل کنٹرول سسٹم، ریسیپٹرز کے ذریعے محسوس کی جانے والی تبدیلی کو فوری طور پر سینٹرل کنٹرول سسٹم کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ جانوروں میں عام طور پر دماغ یہ کام انجام دیتا ہے۔ یہ سسٹم تیزی سے عمل کرتا ہے اور اپنی ہدایت ضروری اعضاء تک منتقل کرتا ہے۔ نمبر 3، افیکٹرز، سینٹرل کنٹرول سسٹم جن اعضاء کو اپنی ہدایت منتقل کرتا ہے ان کو افیکٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ اعضاء اندرونی حالت کو نارمل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اب فیڈ بیک سسٹم کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت۔ پہلا منفی فیڈ بیک سسٹم یا نیگیٹو فیڈ بیک سسٹم، اس سسٹم میں کسی بھی اندرونی جسمانی مائع یعنی کہ باڈی فلوئڈ میں ہونے والی تبدیلی کے نتیجے میں مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میٹھی اشیاء کھانے سے خون میں گلوکوز کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پہ جسم میں ایسا نظام فوری طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کی مقدار کنٹرول میں آ جاتی ہے، یعنی مخالف رد عمل ہوتا ہے جو منفی فیڈ بیک کہلاتا ہے۔ نمبر 2، مثبت فیڈ بیک سسٹم، اس نظام میں کسی بھی تبدیلی کی وجہ سے ایسے عمل کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس تبدیلی کو مزید
زیادہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گرم خون کے جانوروں میں ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے جب اندرونی ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ٹیمپریچر کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ نقصان دہ معلوم ہوتا ہے لیکن کئی صورتوں میں یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پودوں میں ہوموسٹیسس ان پلانٹس۔ پودوں میں ہوموسٹیسس کا عمل 3 طریقوں سے برقرار رہتا ہے۔ پہلا آسمو ریگولیشن، دوسرا ایکسکریشن اور تیسرا تھرمو ریگولیشن۔ پہلا پودوں میں آسمو ریگولیشن، جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن۔ پودوں میں آسمو ریگولیشن جس میں پانی اور نمکیات برقرار رکھنے کا نظام ہوتا ہے۔ جانوروں کی خلیوں میں پانی زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ یہ ایک محلل سالوینٹ کا کام کرتا ہے جو میٹابولک عمل میں حصہ لیتا ہے۔ یہ خلیوں کے اندر یا باہر حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس کی یہ حرکت آسموسس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آسموسس ایک اسپیشل قسم کا ڈیفیوژن عمل ہوتا ہے جس میں پانی زیادہ ارتکاز کی جانب سے سیل میمبرین یا پلازما میمبرین سے گزر کر کم ارتکاز کی جانب حرکت کرتا ہے۔ جاندار خلیوں میں پانی کی کمی واٹر پوٹینشل کہلاتی ہے۔ پودوں میں محلول سالیوشن کے ارتکاز کو واٹر پوٹینشل کہا جاتا ہے جو خلیے میں پانی اور نمکیات کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر پودے کے خلے کو پانی میں یا زیادہ پانی کے محلول میں ڈال دیا جائے تو اینڈواسموسس کی وجہ سے پانی باہر سے خلے کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ خلوی ویکیول میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خلیہ پھول جاتا ہے اور یہ سخت یعنی کہ ٹرجڈ حالت میں آ جاتا ہے۔ ایسا بیرونی محلول ہائپوٹونک محلول یعنی کہ ہائپوٹونک سولوشن کہلاتا ہے۔ ہائپوٹونک محلول ایک ایسا محلول ہے جس میں پانی کا ارتکاز خلوی سیب کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہائپوٹونک محلول میں پودے کا خلیہ اگر مسلسل رکھا رہے تو اس کی پھٹنے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ خلوی دیوار میں ایک لچک ہوتی ہے۔ یہ خاص پریشر ڈالتی ہے جس سے اندرونی ہائیڈروسٹیٹک پریشر یا پریشر پوٹینشیل پیدا ہوتا ہے اور مزید پانی کے اندر داخل ہونے کا عمل بتدریج رکتے رکتے بالآخر مکمل طور پہ رک جاتا ہے۔ اگر کسی خلے کو زیادہ گاڑھے محلول میں رکھا جاتا ہے جس میں پانی کا ارتکاز خلوی سیب کے مقابلے میں کم ہوتا ہے تو ایسے محلول کو ہائپوٹونک محلول یعنی کہ ہائپوٹونک سولوشن کہتے ہیں۔ ایسے محلول میں رکھنے سے ایکسوسموسس کا عمل ہوتا ہے اور خلے کے اندر کا پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں خلیہ نرم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سائٹوپلازم میمبرین سمیت سکڑ کر خلوی دیوار سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت کو پلاسمولائسس کہتے ہیں۔ پودوں کے گروپ۔ پودوں میں پانی اور نمکیات وغیرہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے یعنی آسمو ریگولیشن کے عمل کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کی فراہمی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ان کے اطراف ماحول میں پانی کی فراہمی اور اس کی مقدار کے لحاظ سے پھول پیدا کرنے والے پودے فلاورنگ پلانٹ کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہائیڈروفائٹس، نمبر 2 ہیلوفائٹس، نمبر 3 میزوفائٹس، نمبر 4 زیروفائٹس۔ نمبر 1 ہائیڈروفائٹس ایسے پودے جو پانی میں پائے جاتے ہیں اور ان کا جسم مکمل یا نامکمل طور پر پانی میں موجود رہتا ہے ہائیڈروفائٹس کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واٹر لیلی اور لوٹس وغیرہ ان پودوں کو پانی حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ان کی خصوصیت یہ ہے ان پودوں میں جڑیں انتہائی مختصر یا مکمل طور پر غائب ہوتی ہیں۔ ان میں جڑ، بال، روٹ ہیئرز موجود نہیں ہوتے اور پودے کا مکمل جسم پانی جذب کرنے کا کام کرتا ہے۔ ان پودوں کے تنے اور پتیوں پر کیوٹیکل کے تہے موجود نہیں ہوتے۔ ان میں اسٹومیٹا بڑے اور پتیوں کے اوپری سطح پر پائے جاتے ہیں۔
جو پودے پانی کے اندر ہوتے ہیں ان میں پانی کا اخراج ہائیڈروتھورس کے ذریعے ہوتا ہے. ہائیڈروتھورس بغیر اسٹوماٹا کے سوراخ ہوتے ہیں. نمبر 2 ہیلوفائٹس. ایسے پودے جو زیادہ نمکیات والی زمین یا سمندر کے ساحل کے ساتھ دلدلی مقامات پر اگتے ہیں ہیلوفائٹس کہلاتے ہیں. مثلاً مینگرو پودے، گلاس برڈز اور یہ کارڈ گراس وغیرہ. ان کی خصوصیات یہ ہیں: یہ پودے ایسی زمین سے پانی جذب کرتے ہیں جن میں نمکیات کا ارتقاء زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا واٹر پوٹینشیل کم اور آسموٹک پریشر زیادہ ہوتا ہے. ہیلوفائٹس نمکیات کو اپنی جڑوں میں جذب کر لیتے ہیں، اس سے جڑ کے خلیے میں واٹر پوٹینشیل کم ہو جاتا ہے اور پھر آسموسس کے ذریعے پانی جذب ہو جاتا ہے. زائد نمکیات یا تو خلیوں میں جمع ہو جاتا ہے یا پتیوں یا پر پائے جانے والے سالٹ گلینڈ سے باہر خارج ہو جاتے ہیں. بعض ہیلوفائٹس میں نمکیات کے اخراج کی وجہ سے ہوا سے نمی کو جذب کرنے کا عمل ہوتا ہے. یہ نمی مائش شکل میں پتیوں کے خلیوں کے ذریعے جذب ہوتی ہے، اس طرح سے وہ کسی حد تک پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں. پانی کے صحیح طور پر نہ ملنے کی وجہ سے ہیلوفائٹس میں ایسی خصوصیات بھی پیدا ہوتی ہیں جن سے پانی کا اخراج کم سے کم ہو. یہ خصوصیات زیروفائٹس جیسی ہوتی ہیں. بعض پودوں میں پتیوں اور تنے میں پانی اور غذا کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے، ان کو سکیولنٹ حصے کہا جاتا ہے. ان پودوں میں جڑیں زمین سے باہر نکل آتی ہیں جو ہوا جذب کرنے کا کام کرتی ہیں، ان کو تنفسی جڑیں یعنی کہ ریسپائریٹری روٹس کہا جاتا ہے. نمبر 3 میزوفائٹس. یہ پودے معتدل مقامات یعنی کہ ٹیمپریٹ ریجنز پر ایسی جگہ اگتے ہیں جہاں پانی ایک مناسب مقدار میں موجود ہوتا ہے، یعنی نہ پانی وافر ہوتا ہے اور نہ ہی کم. یہ ٹرانسپائریشن کے ذریعے خارج ہونے والے پانی کی کمی کو زمین سے جڑوں کے ذریعے جذب کرنے سے پورا کر لیتے ہیں. ان کی یہ خصوصیات ہیں: ان پودوں کی پتوں اور تنے کے بیرونی سطح پر واٹر پروف تہ کیوٹیکل موجود ہوتی ہے جو ٹرانسپائریشن کو روکنے کا کام کرتی ہے. ان پودوں میں نمو یافتہ جڑیں پائی جاتی ہیں، ان میں جڑ بال یعنی کہ روٹ ایئرز موجود ہوتے ہیں اور یہ بآسانی زمین سے پانی جذب کرنے کا کام کرتی ہیں. ان کے پتیوں میں اسٹومیٹا موجود ہوتے ہیں، پتیاں سائز میں بڑی ہوتی ہیں. بعض میزوفائٹ زیادہ باران علاقوں میں یا زیادہ نمی والے مقامات پر پائے جاتے ہیں. ان پودوں میں گاڑ کھلیوں کے بغیر اسٹومیٹا ہوتے ہیں جو ہائیڈروتھورس کہلاتے ہیں. ان کے راستے پانی بخارات بجائے پانی کے قطروں کی شکل میں خارج ہوتے ہیں. اس عمل کو گٹیشن کہا جاتا ہے. نمبر 4 زیروفائٹس. ایسے پودے جو خشک مقامات پر اگتے ہیں اور ان کے پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیروفائٹس کہلاتے ہیں. ایسے پودے صحرا، ڈھلوان دار پہاڑیوں پر پائے جاتے ہیں. ایسے حالات میں زمین اور ہوا کا واٹر پوٹینشیل انتہائی کم ہوتا ہے. زیروفائٹ خشک حالات میں زندہ رہتے ہیں اور پانی محفوظ کرنے کے لیے مخصوص خصوصیات خود میں پیدا کر لیتے ہیں. نظام اخراج یعنی کہ ایکسکریشن. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پیدا ہونے والے نقصان دہ مادے، زائد پانی، نمکیات اور دوسرے مادے مثلاً ادویات وغیرہ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں. نظام اخراج میں خاص طور پر نائٹروجن کے نقصان دہ مادے جو پروٹین اور نیوکلک ایسڈ کی کیمیائی عمل سے پیدا ہوتے ہیں باہر خارج ہو جاتے ہیں. ان مادوں کا جسم میں ٹھہرنا انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. پودوں میں نظام اخراج ایکسکریشن ان پلانٹس. پودوں میں نظام اخراج جانوروں کی طرح نہیں ہوتا اور یہ ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پودوں میں کیٹابولک عمل جانوروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے. اس عمل میں
कंपाउंड्स की टूट फूट से पैदा होने वाले मादे बहुत कम होते हैं। दूसरा ये कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाले मरकबात पौधों में दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं। पौधों में नाइट्रोजन के मरकबात दोबारा मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो जाते हैं, उनका अखराज नहीं होता। तीसरा यह कि पौधों में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मरकबात का कीमियाई अमल होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। ये मरकबात नाइट्रोजन की तरह नुकसानदार नहीं होते, इसलिए पौधों में उसके किस्म के अज़ाम पैदा नहीं होते, तो जानवरों की तरह नाइट्रोजन के नुकसानदेह मादों का अखराज करते हैं। पौधों में मादे ज़रूरत से ज़्यादा उनमें अखराज पौधों में जो मादे ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होते हैं उनमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मखसूस आयन्स शामिल हैं। उनका अखराज पौधे के जिस्म से होता है। थर्मोरेगुलेशन, जब जिस्म का दर्जा हरारत एक मखसूस हद तक इस तरह बरकरार रखा जाए कि तमाम काम बखूबी अंजाम दिए जा सकें, थर्मोरेगुलेशन यानी कि दर्जा हरारत बरकरार रखने का अमल कहलाता है। ज़्यादातर जानदार के लिए 10 सेंटीग्रेड से लेकर 35 सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत उनकी ज़िंदगी फाल रखने के लिए मुनासिब होता है। दर्जा हरारत में ज़्यादा तब्दीली ज़िंदगी के कामों को मुतासर करती है और खलियों के मेटाबॉलिज्म पर असरअंदाज होती है। पौधों में कम और ज़्यादा दर्जा हरारत के लिहाज से ये खसूसियात होती हैं। पहला, अडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर, कम दर्जा हरारत यानी कि लो टेम्परेचर। पौधों पर कम दर्जा हरारत के ये असरात होते हैं उन पे। पहला ये कि कम दर्जा हरारत प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मुतासर करता है, ये उसकी माया गुजरने की सलाहियत को मुतासर करता है, उससे नमकियात गुजरने के अमल का कम हो जाता है। कम दर्जा हरारत की वजह से पौधों की खुलियों में गैर सिरशुदा फैटी एसिड्स, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का तनासब बढ़ जाता है और उससे क्रिस्टल बनने का अमल रुक जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट्स पर पौधों की खुलियों में बर्फ़ के क्रिस्टल पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो पौधे सर्द मकामात पर उगते हैं उनमें फ्रीजिंग पॉइंट के खिलाफ मज़ामत पैदा हो जाती है। उनके खुलियों में नमकियात की कंपोजिशन में इस तरह से तब्दीली पैदा होती है कि क्रिस्टल बनने के अमल उनके साइटोप्लाज्म के बजाय खुली दीवार में होता है। साइटोप्लाज्म में बर्फ़ के क्रिस्टल बनने का अमल नहीं होता। और नंबर 2 पे है ज़्यादा दर्जा हरारत, हाई टेम्परेचर। पौधों में ज़्यादा दर्जा हरारत को पौधों में ज़्यादा दर्जा हरारत कम के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि ज़्यादा दर्जा हरारत पर एंजाइम की साखत में टूट फूट का अमल हो जाता है। इससे मेटाबॉलिज्म का अमल शदीद मुतासर होता है। उससे बचाव के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। उस समझ से बचने के लिए और दर्जा हरारत को कम करने के लिए पौधों में ट्रांसपायरेशन का अमल तेज़ हो जाता है। 40 सेंटीग्रेड पर दर्जा हरारत से ऊपर ज़्यादातर पौधों में हीट शॉक प्रोटीन बनना शुरू हो जाती हैं। ये एंजाइम्स और दूसरे प्रोटीन मादों को टूट फूट से महफूज रखती है। बाज़ पौधों में ज़्यादा दर्जा हरारत से महफूज रखने के लिए चमकदार शाइनी क्यूटिकल पैदा होती है, उससे हरारत जज़ब होने से रुक जाती है। पौधों में पत्ती का साइज़ कम हो जाता है। और आखिर में सबसे ये खसूसियत पैदा हो जाती है जो बाज़ पौधों में पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं और हरारत से महफूज रहती हैं।